السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام۔ انسان تین طرح کے ہم سوچ سکتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جس کا دوسرے انسانوں سے بیہیویئر میں کوئی تعلق نہیں، لا تعلقی، وہ جس کو شعر میں کہتے تھے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، انسان کم ہو گئے ہیں سائے بڑھ گئے۔ اور یہ مولا کے قول سے اقتباس ہے، لگتا ہے فرمایا ایک موقع پر یا اشباح الرجال ولستم برجال، اے مردوں کے سایوں تم لوگ مرد نہیں، سائے بڑھ گئے ہیں انسان کم ہو گئے۔ اچھا، یہ جو سائے بڑھ گئے ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں، اپنے اپنے اپارٹمنٹس کے اندر ہیں، اپنے اپنے بزنسز کے اندر، سب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ خود غرضی کے نتیجے میں لا تعلقی میں مبتلا ہیں، ان کو دوسروں سے کوئی غرض نہیں۔ اپنے گھر یہ ہو رہا ہے، اپنی فیملی ایسی ہے، اپنے بچے ایسے ہیں، میں ایسا ہوں، باقی کیا ہے؟ یہاں بھی نعوذ باللہ تعالیٰ وہ جو مشہور جملہ ہے، میں نے کوئی ٹھیکہ لیا، میں کیوں سوچوں، مجھے کیا؟ ایک انسانوں کی یہ کیٹیگری ہے۔ یہ اہل بیت سے شباہت رکھتے ہیں کچھ؟ کہاں کی شباہت ہے؟ وہ ایسے تھے۔ ایک اور کیٹیگری اس سے بدتر ہے، وہ کیا ہے؟ ہر وقت کسی کی کاٹ میں ہے۔ اچھا، تم ایک گاڑی چلا رہے ہو، تم اپنی گاڑی چلاؤ، یہ تمہارے دماغ میں کیوں آ رہا ہے کہ دوسرے بھی دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ دوسروں کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ تم نے ایک گھر بنایا ہے، اس بات کو کیوں سوچ رہے ہو کہ دوسروں کے سامنے ایسا رہے؟ کیوں؟ اچھا، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، اڈاپٹ کیا ہم نے۔ مثلا فلاں لباس اگر آپ نے پہنا تو آپ ہی محفل کی زینت بن جائیں گے، تو آپ نے کس لیے خریدا یہ لباس؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اس کا مطلب آپ دوسروں کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ گاڑی کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے، گھر کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے، کیا ہے یہ؟ دوسروں سے کیا غرض ہے تمہیں؟ پھر تو تم سے بہتر لا تعلق تھا، کوئی غرض نہیں تھی اسے، تمہیں تو غرض ہے اور نیگیٹو غرض ہے، تم چھوٹا کرنا چاہتے ہو دوسروں کو۔ دو کیٹیگری میں یہ شبیہ ہے اہل بیت سے۔ کون شبیہ ہے؟ کس کے اندر شباہت ہے؟ اس کے اندر شباہت ہے جو ہر وقت یہ سوچے میں دوسروں کو کیا دے سکتا ہوں۔ ہاں، یہ شباہت رکھتا ہے، یہ شباہت ہے۔ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے میں دوسروں کو چھوٹا کر کے دکھاؤں، وہ آدمی جو کہہ رہا ہے میں دوسروں سے کچھ گھسیٹ لوں، اینٹ لوں، ان میں کوئی شباہت نہیں ہے۔ تم نمازیں پڑھو، تم دعائیں پڑھو، تم کچھ بھی کرتے رہو، تمہارے اندر کوئی شباہت نہیں آئے گی۔ یہ کہاں کی شباہت ہے؟ البتہ نمازیں، دعائیں اور سب کچھ پڑھتے رہو تاکہ انشاءاللہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ نہ ہی کہ پڑھنا ہی بند کر دے کہ چونکہ میرے اندر یہ غلطی ہے لہذا میں چھوڑ رہا ہوں، نہیں، پڑھتے رہو اور اللہ سے دعا کرو تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے کسی طریقے سے۔ تو ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں لا تعلق، البتہ کہتا نہیں ہے، یعنی کرتا ایسے ہے۔ کہتے تو سب اچھا ہی ہیں، سب جو ہیں وہ عیدی ہیں، کہنے میں کیا ہے؟ کہنے میں تو سب یہی کہیں گے بھائی ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو بھائی کہاں کی انسانیت، کہاں کا کیا کام کیا انسانیت؟ ایک دفعہ کوئی کام کر کے میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنی ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ میرا دل مطمئن رہے کہ میں بھی بڑا سخی انسان ہوں۔ پہلے 100 روپے دیتا تھا جب کمائی 1000 تھی، اب کمائی کروڑ ہو گئی، اب کتنے دیتا ہوں؟ اب 500 دیتا ہوں۔ دھوکہ دے رہے ہو خدا کو، دھوکہ دیتے ہو۔ 500 تو دے رہے ہو، 5 ٹائمز تو ہوا ہے، کمائی کتنی بڑی تھی اس کے پروپورشن میں کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہمارے ساتھ ڈرامے ہو رہے ہیں، یہ ہم لوگ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ممکن ہے آپ کہیں گے بھئی اگر میں سب کچھ دیتا رہوں گا تو میں تو کنگلا ہو جاؤں گا۔ کیا خدا تمہارا احسان اپنے سر پہ رکھے گا؟ کسی کا احسان رکھا ہے اس نے اپنے سر پہ جو تمہارا احسان رکھے گا؟ ہو سکتا ہے کیا؟ میں اور آپ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں اور دوسرے انسانوں کے لیے کریں تو خدا ہمیں چھوڑ دے گا؟ آیا خدا نے کبھی کسی اور کے ساتھ ایسا کیا ہے جو ہمارے ساتھ کرے؟ خدا تو ہمیشہ ساتھ رہنے کی باتیں کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو کچھ اور ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں نہیں کہہ رہا کہ مثلا میں آج رات اٹھوں سارا گھر بار دوسروں کو دے دوں، یہ تو خدا نے نہیں کہا۔ کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تبسطها كل البسط فتذروها كالمعلقة، نہ یہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ دو اور نہ یہ کرو کہ ایسا کھلا چھوڑ دو کہ اس کے بعد خود بے بس ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں کہتے۔ لیکن ایک درمیانی زندگی تو گزارو کم سے کم۔ اب تو خیر ہم کیا بولیں، ابھی تو اتنا ہی بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ بھائی کم سے کم جو بچا لیا اس میں سے ہی دے دو۔ ایثار کی قربانی کی باتیں تو گئیں، اب تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جو تم نے جمع کر لیا ہے زندگی میں سے اس میں سے ہی دے دو۔ وہ تو خدا جب کہتا ہے کہ خمس دو اور زکوٰۃ دو تو لوگوں کی جان جاتی ہے کہ ہم مولویوں کو اور غریبوں کو کیوں دیں، ہم نے کمایا۔ ایک فرعون کی مینٹیلٹی ہے،
جب فرعون سے کہا کہ دو تو کہنے لگا کہ میں اس میں سے کیوں دوں جو میں نے کمایا. تو نبی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو تو نے نہیں کمایا جو خدا نے دیا. ہمیشہ جہاں تک مشاہدہ میرا ہے اگر ہمیشہ کو 100% نہ بھی کروں تو 70-80% تو میرے خیال میں صحیح ہے. جب بھی خدا قرآن کریم میں کہتا ہے دو تو آگے پیچھے کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے اس میں سے جو میں نے دیا ہے. اس فکر کو ہمارے دماغ سے نکالنا چاہتا ہے کہ ہم لے کر آئے. فرماتا ہے جو میں نے دیا اس میں سے, چونکہ سب کچھ دیا اسی کو. یہ جو دینے کی عادت ہے یہ کس کی عادت ہے؟ کس کی عادت ہے؟ جس شہر میں وہ ہوتے تھے اگر اس شہر میں کسی کو کچھ چاہیے تھا تو انہی کے پاس آئے اور اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں سے خیر ملے گی انشاءاللہ, بھلائی ہی ملے گی. یہ تو ہم نے پھر بھی کم کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جہاں پر وہ ہوتے تھے لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے. اس سے بڑھ کر تھا, اس سے بڑھ کے کیا تھا, راتوں کو نکل کے خود غریبوں تک پہنچتے. اصل تو سنت یہاں پہ تھی. اور جب وہ راتوں کو نکل کے پہنچتے تھے تو یہ بھی پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ کون آیا تھا. خلوص کو اس درجے تک پہنچایا ہوا. زیادہ مشہور معروف روایت ہے کہ جب مولا کی شہادت ہوئی ہے تو وہ جو نابینا تھا وہ ڈھونڈتا پھرتا رہا کہ کون آتا تھا میرے پاس جو مجھے کھانا کھلاتا تھا. ان کی سنت یہ تھی. اور اس سنت کے اوپر, سنت طاہرہ کے اوپر سالوں سال صدیاں عمل کر دیا. ہر حالت, اس حالت میں بھی جب معاشرہ قبول کرتا تھا اور ظاہری طور پہ دنیا کی ریسورسز ان کے پاس ہوتا تھا, اور اس حالت میں بھی جب معاشرہ ان کے خلاف ہوتا تھا اور ظاہری طور پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. دونوں صورتوں میں یہ کر کے دکھایا. اچھا اب میں اور آپ شباہت چاہتے ہیں دینے کی ٹھان. یہ جو دینے کی ٹھان لو کیا مطلب ہے؟ ہر وقت یہ سوچو میں کیسے دے سکتا ہوں. اچھا چلو یہ نہیں کر پائے نا, یہ تو بڑی اونچی بات ہو گئی. تو میں اپنے لیے آپ کے لیے ایک چیلنج رکھتا ہوں, برائی مت سوچو, برا مت سوچو, کسی کے لیے برا مت سوچو. آپ کی دکان ہے, آپ کا بزنس ہے, آپ کی جاب ہے, کہیں پر بھی ہے, کسی کے لیے برا مت سوچو. اور وہ ہمارا دماغ کا ایسا ظرف ہے کہ جب برائی نکال لو گے نا تو نورانیت خود بخود آئے گی. آیت اللہ عظمہ عراقی ان کا لقب تھا شیخ الفقہا. فقہا کے استاد کہتے تھے, بڑے بڑے فقہا ان کے شاگرد. آیت اللہ عظمہ عراقی نے ایک انٹرویو دیا ایک دفعہ کسی میگزین کو. اس زمانے میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مرجع تخلیق انٹرویو دے. یہ بات ہے تقریباً 86 کی, بہت پرانی. مجھے طالب علم بنے ہوئے 1-2 سال ہوئے تھے. تو وہ انٹرویو میں نے ایک رسالے میں پڑھا, اور اس رسالے کے اندر ایک جگہ پہ اس نے انٹرویو لینے والے نے ان سے پوچھا کہ ہمارے لیے کوئی معنوی نصیحت کرے. تو انہوں نے ایک شعر کا ایک مصرع پڑھا, اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہ انٹرویو لینے والے نے کہا کہ انہوں نے یہ پڑھا اور اس کا بریکٹ میں لکھا استاد بہت روئے, اس پر بہت روئے. بڑا عجیب سا شعر تھا, مجھے پورا یاد بھی نہیں ہے, فارسی کا بس وہ آدھا ہی یاد ہے. تو اس میں مشہور تھا, اس میں لکھا تھا دیو چون بیرون رود فرشتے در آیا. جب دیو, اب دیو ہوتا تو نہیں ہے لیکن ایسی سمبولک, جب دیو باہر جاتا ہے تو پھر فرشتہ اندر آتا ہے. یہ ہمارا دل ہے. جب تک گند اور کثافت ہے فرشتہ نہیں آئے گا. اسے نکالو. اس کا نکالنا اور فرشتے کا آنا ساتھ ساتھ ہے. پھر لانے کے لیے جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی, اس کو نکالنا ضروری ہے. دونوں کی جگہ نہیں آنی, دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ جائیں. تو میں نعوذ باللہ تعالیٰ صبح سے دوپہر تک مکاری کروں اور شام کو آ کے مجلس میں اپنے آپ کو کہوں یہ میرا فرشتہ آ گیا, نہیں ہوتا ہے. ہاں انشاءاللہ یہاں پر ایسی نورانیت ملے کہ کل وہ دیو واپس نہ آ سکے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایسی نورانیت لے کر جاؤں کہ پھر اس دیو کو نہ آنے دوں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے نکالنا پڑے گا.